افتی کے لیے بلند سے بلند کر صلوات. حسین لو تیرا دیر کا اجالا ہے، جبین وقت پہ تو نے جسے اجالا ہے، تو اب بھی زندہ ہے مظلوم کی حمایت میں، اسی لیے تیرے پرچم کا رنگ کالا ہے. حسین تیرے مقابل یزید شہ کیا تھا، حسین تیرے مقابل یزید شہ کیا تھا، اسے تو ایک تیرے علیسکر نے مار ڈالا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی اصلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحضرہ السوادر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونصب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق علت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام على سید النبی الأمی المکی المدنی العربی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہیں مل کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا. درود پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے. صاحبان جی وقت سورہ مائدہ کی جو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد پروردگار ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے صاحبان ایمان، تم میں سے جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے. اللہ کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں.
جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. کیوں؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کیونکہ اللہ ان قریب ایک ایسی قوم لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. اور کیسی قوم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ مومنوں کے سامنے اپنے سر جھکائے رکھے، نرم روی سے پیش آئیں گے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نرم لہجے سے پیش آئیں گے. لیکن یہ نرم لہجے سے پیش آنے والے وَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پہ بڑے سخت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور دین کی حفاظت کے سلسلے میں اگر کوئی انہیں برا بھلا بھی کہے تو اس کی ملامت کا انہیں خوف نہیں ہے. کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ آپ تشریف فرما ہے. چند موضوعات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اگر میری بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ لطف دیجیے گا. اللہ فرماتا ہے صاحبان ایمان، تم میں سے جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے وہ ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ. سارے بولے ہو توجہ. اور مرتد کا معنی سمجھتے ہیں نا آپ؟ دین سے پلٹ جانا، دین سے پھر جانا. توجہ نا صاحبان. اور علماء بھی کافی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے، آپ ان سے تصدیق کیجئے گا کہ مرتد کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مرتد ہوتا ہے جو مرتد ملی ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتا ہے جو مرتد فطری ہوتا ہے. توجہ نا صاحبان. یعنی میں آسان لفظوں میں کہوں، اگر علماء والی تعریفیں جو انہوں نے کی اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا تو شاید میرے بہت سے نوجوان بھائی مجھ سے بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے. میں اس کا آسان سا معنی کر دیتا ہوں کہ ایک وہ ہے کہ جو پیدا مسلمان کے گھر میں ہوا لیکن کلمہ پڑھتا رہا، پھر اسلام سے پھر گیا. توجہ چاہنا، وہ بھی مرتد ہے. اور ایک وہ مرتد ہے کہ جو پہلے مشرک تھا، پہلے بت پرست تھا، پہلے عیسائی تھا، پہلے یہودی تھا، پھر کلمہ اسلام پڑھ لیا اور کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے پرانے دین پہ واپس پلٹ گیا. اسے بھی کہتے ہیں مرتد. اور یہ مرتد ہونے کا خطرہ ہمیشہ سے موجود رہا. توجہ چاہو، کیونکہ اللہ نے خطاب فرمایا ہے مومنوں سے، مسلمانوں سے، اور کہا کہ دیکھو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ دیکھو میرا محمد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ وہ میرا رسول ہے، اور اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. اگر میرا رسول تمہاری درمیان سے چلا جائے یا اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کیا تم سارے اپنے پرانے دین پہ پلٹ جاؤ گے؟ قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا، قرآن ورزی باتیں نہیں کرتا، قرآن ہوا میں باتیں نہیں چھوڑتا. کسی کے تو دین پہ واپس پلٹنے کا خطرہ موجود تھا تو اللہ نے کہا کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ توجہ ہے میری طرف صاحبان بھائی؟ نہ میں بولا توجہ میری طرف رکھیے گا. جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن جتنی دیر آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے میں کچھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. مرتد ہونے کا معنی آپ سمجھتے ہیں جو ارتداد کر جائے، جو پھر جائے، جو پلٹ جائے. اور مزے کی بات ہے اللہ نے یہ خطاب بھی مومنوں سے کیا. جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں سر اٹھائیے گا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہو جائے. خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے. پروردگار سمجھ نہیں پائے، ہم تو مومن اسے سمجھتے ہیں
کہ جو ایمان کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے. ہم اپنی آپ کی طرف سے نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ میرا حبیب بھی تیرے پاس آ گئے ہیں اور آ کے دعویٰ ایمان کر رہے ہیں. ان سے کہہ دو یہ مت کہا کرو کہ ہم ایمان لائے، آیت آپ کی نگاہوں اور ذہن میں موجود ہے کہ ان سے مت کہا کرو کہ ہم ایمان لائے، بل قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان، اور جو کسی بات کو دل سے تسلیم کر دے وہ اس سے مکر کیسے سکتا ہے؟ توجہ ہے نا صاحبہ. پروردگار اگر یہ مومن ہیں اور دل سے تسلیم کر رہے ہیں تو یہ مرتد کیسے ہو جائیں گے؟ کیا تم نہیں سمجھ پائے؟ بہت سے ایسے ہیں جو دل سے مومن تو نہیں لیکن دعویٰ ایمان ضرور کرتے ہیں. بھی انہی کے دین سے مل جانے کا ہے. توجہ ہے صاحبان. اور صاحبان دیکھیں مشکل باتیں میں نے تمام کر دی. اب میں مجلس شروع کر رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ کون کون چل سکتا ہے. مرتد جو دین سے گر جائے، مرتد جو اپنے پرانے دین پہ واپس چلا جائے، مرتد جو اپنے جو پہلے مسلمان ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہو لیکن پھر کفر اختیار کر لے، وہ کہلاتا ہے مرتد. بولے آپ بولیں گے تو میری عادت سے آپ واقعی میں آپ سے میں واقعی ہوں. اگر ساتھ چلیں گے تو کچھ کہہ پاؤں گا. کتنا علماء چاہے کسی بھی مسئلے کے ہوں، انہوں نے بہت ساری، ہر عالم دین میں ہر مسئلے کے علماء نے ارتداد کی تعریف لکھی اور بتایا ہے کہ مرتد کون ہوتا ہے. اہل تشیع ہیں، اہل تسنن ہیں، اہل حدیث ہیں، سب نے ارتداد کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے مرتد کسے کہتے ہیں. لیکن ایک تعریف اہل سنت علماء نے لکھی کہ مرتد ہوتا کون ہے. خدا گواہ مجھے وہ تعریف بڑی پسند آئی. اگر آپ تک پہنچ گئی تو یقیناً آپ بھی پسند فرمائیں گے. وہ کہتے ہیں مرتد ہوتا کون ہے؟ کہتے ہیں من انکر الحق فہو مرتد، جو حق کا انکار کرتے ہیں وہ مرتد ہے. نعرہ اسی طرح سناتے جیسے آپ مجھے سنا رہے ہیں. توجہ ہے ضرور ایسے پڑھے جیسے آل محمد لائے کے ضرور. سمجھ میں آئی سر؟ من انکر الحق فہو مرتد، جو حق کا انکار کر دے وہ کیا ہے؟ سارے بولیے جو حق کا انکار کرتے وہ کیا ہے؟ مرتد. تو وہ ایک قانون ملا کہ جو بھی حق ہوگا، جو اس کا منکر ہوگا وہ مرتد ہو جائے گا. ایسے ہی نظر ہے. اب دیکھتے ہو حق ہے کون کون. اللہ فرما رہے ان اللہ هو الحق، اللہ حق. ایمان ہے نا ہم سب کا؟ سارے بولو میرے نوجوان بھائیو، اللہ کیا ہے؟ حق. تو بس جو اللہ کے ایک بھی حکم کا انکار کرے وہ مرتد ہوگا. بات میں مشکل کرنے جا رہا ہوں لیکن مجھے اعتماد ہے آپ کی سماعتوں اور آپ کے ظرف پہ. اگر میری بات پہنچے تو میرے ساتھ چلیے گا. اللہ ہے حق، جو اللہ کی کسی بھی بات کا انکار کر دے کیا ہو جائے گا؟ سارے بولنا. اللہ کہے نماز پڑھو، جو نماز نہیں پڑھے گا مرتد ہو جائے گا. جو چاہ رہا ہوں کیونکہ اللہ حق ہے، جو حق کہے وہ ماننا پڑے گا. اللہ کہے نماز پڑھو، جو نہیں پڑھتا وہ مرتد ہے. اللہ کہے روزہ رکھو، جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑے بولتے ہیں نا میرے ساتھ وہ ہے مرتد. اللہ کہے صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، جو جان بوجھ کے حج نہ کرے مرتد ہو جائے گا. اللہ کہے میرے محمد کا احترام کرو، میرے رسول کا احترام کرو، جو نہیں کرے گا مرتد ہو جائے گا. اللہ کے خبردار تمہاری آواز میرے رسول کی آواز سے بلند نہ ہونے کا. اسے سمجھ آ رہی ہے ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. توجہ سارا اس کی آواز بلند ہو جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ کہا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول. خبردار کبھی میرے رسول
رسول سے آگے نہ بڑھ جانا، جو محبت کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جائے وہ تب ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ بات آپ تک پہنچ گئی۔ اللہ ہے حق ہے، جو اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کرے کیا ہو جائے گا؟ پھر سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں ان الرسول حق، میرا مصطفیٰ حق ہے۔ توجہ چاہو، جو مصطفیٰ کے کسی بھی فرمان کا منکر ہو جائے، بات میں کر چکا ہوں، تھکے بیٹھے ہو، بہت تھکے بیٹھے ہو کہ جو رسول کے کسی بھی فرمان کا منکر ہو جائے وہ کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے پہلے، آپ نے سنی، اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، میرا محمد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ وہ میرا رسول ہے۔ یعنی اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ خبردار میرے رسول کی زندگی کو حصوں میں تقسیم نہ کرنا کہ یہ محمد کا بچپن ہے، یہ لڑکپن ہے، یہ جوانی ہے، یہ بڑھاپا ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر بچپن ہے تو تب بھی رسول، لڑکپن ہے تو تب بھی رسول، جوانی ہے تو تب بھی رسول، بڑھاپا ہے تو تب بھی رسول، اگر ساری زندگی رسالت ہے تو میرا رسول ہے حق۔ اگر بچپن میں کچھ کہہ دے اس کا انکار نہ کرنا، لڑکپن میں کچھ کہہ دے اس کا انکار نہ کرنا، جوانی میں کچھ کہہ دے تو اسے مان لینا، اگر بڑھاپے میں کچھ مان لے تو انکار نہ کرنا۔ اگر جوانی میں شاید میں بلائے تو آ جانا، بڑھاپے میں غلط آواز آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی میرے رسول کا انکار، توجہ میری طرف رکھیے قبلہ، کبھی میرے رسول کا انکار نہ کرنا۔ جو میرا رسول دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے اس سے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر ایمان کے دائرے سے نکل جاؤ۔ رسول اگر جنگ پہ بلائے تو آ جانا، صاحبان قلم دوات مانگے بولو یار دے دینا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر دے مولا مان لینا۔ کیونکہ میرا رسول ہے حق، اور حضور کہنا تو کچھ اور چاہتا تھا لیکن آپ کی محبت دیکھ کے یہاں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی کے سب سے زیادہ فضائل سنائے وہ علی ابن ابی طالب۔ اور دیکھیں یہ اب اختلافی روایہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ 350 کے قریب، اور کوئی کہتے ہیں 500، 550 یا 550 کے قریب آیات ہیں قرآن کی جو صرف فضیلت علی میں توجہ چاہتا، اور اتنا بڑا ذخیرہ آیات کا اللہ نے کسی کی بھی فضیلت میں نازل بولے جملے کی قدر کرنا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے بعد، میرے رسول کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کے فضائل سنائے وہ ہے سرکار علی، اور رسول نے اتنے اپنے فضائل نہیں سنائے جتنے علی نے سنائے۔ توجہ صاحب، اچھا اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ رسول نے اپنے اتنے فضائل نہیں سنائے جتنے علی کے سنائے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ رسول چاہتے تھے کہ علی پہچانا جائے، کیونکہ اگر علی پہچانا گیا تو مصطفیٰ پہچانا جائے، اگر مصطفیٰ پہچانے گئے تو اللہ پہچانا جائے۔ چلیں آگے بڑھو، جو علی کو دل سے نہیں مانتا، توجہ چاہو، مولا علی علیہ السلام کو، ورنہ تو سارے کہتے ہیں کہ ہم مانتے بھی، ہم بھی مانتے ہیں، توجہ نہ چاہتا، لیکن جو دل سے نہیں مانتے اور سرکار علی کے مقابل جو لوگ آئے ہیں وہ انہیں مانتے۔ مجھے کسی کے مقدسات سے کچھ نہیں ہے، ہر کسی کو اس کے مقدسات مبارک ہو، جس کو چاہے مانے۔ اور جب اللہ زبردستی نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں زبردستی کرنے والے؟ توجہ بھائی، اللہ نے کوئی زبردستی کی، اللہ نے بتا دیا بس اسے مان لو اسے نہ ماننا، اختیار تمہیں دے دیا، مانو جس کو ماننا چاہتے ہو، لیکن اگر میری ماننا چاہتے ہو تو ان کو ماننا، اور اگر میری ماننا چاہتے ہو تو انہیں نہ ماننا۔ اختیار تمہارے پاس ہے، چاہے اسے مان لو جسے اللہ منوا رہا ہے، چاہے اسے
आना तो मेरी बारगाह में, मेरी बात पहुंची है साहिबा। अल्लाह जब जबर नहीं करता तो हम कौन होते हैं किसी को जबरदस्ती मनवाने वाले? हम नहीं मनवा सकते, ना मनवाना चाहते। हर किसी को उसके मुकद्दसात मुबारक हो। लेकिन अजीब बात यह है कि जो मौला अली को दिल से नहीं मानते और जो अली के मुकाबिल पे आए उन्हें दिल से मानते हैं, ऐसे अहबाब भी जब मनाकिब लिखने पे आए, जब फज़ाइल लिखने पे आए, उतने अपनों के फज़ाइल न लिख पाए जितने सच्चे अली के फज़ाइल। मेरी बात पहुंची है साहिबा, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, उतने वो अपनों के फज़ाइल न लिख पाए जितने अली अलैहिस्सलाम के फज़ाइल लिखे। हाँ, कोशिश बड़ी की है उन्होंने अली के फज़ाइल चुराने का, लेकिन फर्क तो रहता है ना, जिसे अल्लाह फजीलत है वो और होता है, जिसे दुनिया फजीलत है वो और होता है। बोले मेरे साथ, अगर चल सकते हो मेरे साथ। देखिए एक बात आ गई है, आपकी तवज्जो की नजर करना चाहता हूँ। बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस है रिसालत बाप की कि अला मदीनतुल इल्म है, बोले वो अली होगी वो सत्य बैठे, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। किसको दरवाजा बताया? सरकार अली को, सरकार अली। और दुनिया ने बड़ी तबाह आजमाई की है, खुदा गवाह है इस हदीस से, बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह अली की फजीलत छीन पाए, बड़ी कोशिश की। अगर बात पहुंचे तो मुझे इसका रिजल्ट जरूर दीजिएगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। कोशिश बड़ी की है अली से फजीलत छीनने की, लेकिन क्या करते हैं, बात इल्म की। और वही इल्म, रसूल ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। और शहर से जब भी कुछ निकलता है तो दरवाजे के जरिए निकलता है। बोलो तो सही, यानी अगर इल्म रसूल चाहिए तो अली तक आना पड़ेगा। लोगों ने कोशिश तो बड़ी की अली से फजीलत सीखने के लिए, क्या करें, जिनको फजीलत देना चाहिए वो भी अली से पूछने के मोहताज रहे। इसलिए ये तो ना कह पाए कि अली जो है वो दरवाजा है इल्म का, तो अली के अलावा जो है वो दूसरे साहिब है वो इल्म का दरवाजा नहीं कह पाए। क्यों? अली के पास इल्म मुस्तफा था, जो मुस्तफा ने जुबान चुसवा के भराया। बड़ी तवज्जो ऐसे ना, अब अली के मुकाबला इल्म पे तो न कर पाए, लेकिन अब हदीस पे तबाह शुरू कर दी कि जी ठीक है, रसूल शहर इल्म है, अली उसका दरवाजा है, और फुलां साहिब छाते हैं, फुलां साहिब पनाया है, फुलां साहिब रोशन सुनेंगे ना ये बातें आपने, बोले तो भाई अकल से काम लो, कभी शहर के ऊपर भी छत हुआ करती है, बता नहीं सकते। मान लिया आपकी बातें, आप जो मर्जी कहते हो, मैंने पहले कहा मैं किसी से कुछ नहीं कहना, लेकिन अजीब बात मैं करना चाह रहा हूँ कि देखो कि रसूल ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका, बोले अली उसका दरवाजा। लोगों ने किसी को छत बना दिया, किसी को रोशनदान बना दिया और किसी को मिजाज पन्नाला बना दिया। लेकिन अजीब बात यह है, लेकिन रसूल क्या कर गए, रसूल ने जिनने सब कुछ बनाया है, रसूल ने इन सब के मस्जिद में खुलने वाले दरवाजे भी बंद करवा दिए। मेरी बात में क्या कहना वाले नारे लगाए, क्या बात है, बहुत आ रही है, बना में मौला, मौला की शान पड़ी जा रही है। रसूल ने तो उनके मस्जिद में खुलने वाले दरवाजे, जितनी किताबों के हवाले चाहिए देने को तैयार है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी इसे लिखा और तर्मिज़ी ने भी इस हदीस को लिखा और जनाब हाकिम ने शपूरी ने मुस्तदरकुल सहीहैन में भी इसे, बहुत सारे हवाले हैं इसके कि सद्दुल अब्वाब की जो हदीस है उठा के देखिएगा कि रसूल ने मस्जिद में खुलने वाले सबके दरवाजे बंद करवाए। और ये पहली दफा नहीं हो गई,
توجہ چاہتا ہوں حذیفہ یمان کو رسول نے بھیجا، فرمایا جاؤ کسی کو جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سارے دروازے بند کر دو، صرف 2 دروازے کھلے رہیں گے، ایک میرا ایک علی کا۔ توجہ میرے بزرگان بھائی، سارے دروازے بند کر دو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی دفعہ گئے کسی کو نے دروازہ بند نہیں کیا، رسول نے دوسری مرتبہ پھر بھیجا، جاؤ انہیں کو دروازے بند کرو، پھر جو ہے وہ کسی نے دروازہ بند نہیں کیا، تیسری مرتبہ رسالت امام نے خطرناک ہو کے فرمایا حذیفہ جاؤ نے کہ میں محمد کہہ رہا ہوں دروازے بند کر دو۔ اب حذیفہ نے آگے بتایا کہ رسول بڑے شدید غصے میں، وہ جو رحمت للعالمین ہے اس کے چہرے پہ جلال ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، دروازے بند کر دو۔ اب اس خوف سے کہ کہیں عذاب الہی نہ آ جائے دروازے بند کر دیے گئے، اور دروازے بند بھی کر رہے ہیں، چھ مگویا بھی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہوا، ہمارے دروازے مسجد کے بند کروا دیے، نہ اپنا بند کیا نہ علی کا بند، چلو اپنا تو کھلا رہنے دیتے تو رسول ہے، لیکن یہ علی کا کیوں کھلا رکھا؟ کسی نے کہا اس لیے کہ داماد رسول ہے اس لیے کھلا رکھا، کسی نے کہا کہ سردار بھائی ہے اس لیے کھلا رکھا، کسی نے کہا اس بچپن سے مصطفیٰ نے پالا ہے اس لیے کھلا رکھا، جو جس کے منہ میں آیا کہتا رہا، دروازے بند کرتے رہے کہتے رہے، اور جب رسول کو ان باتوں کا علم ہوا نا تو رسول منبر پہ تشریف لے گئے، راوی کہتا ہے چہرے مصطفیٰ غصے سے سرخ تھا، توجہ چاہ رہا، اور رسول نے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کیا، کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے دروازے بند کروا دیے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا، میرا دروازہ کھلا ہے اور تمہارے دروازے بند ہو گئے؟ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میں اور ہم میں فرق ہو رہا ہے، تم کی کیفیتیں چینج ہوتی ہیں، کیفیتیں تبدیل ہوتی ہیں، تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی نجس ہوتے ہو، تو خبردار نجس حالت میں کبھی میری مسجد میں لانا، لیکن میں اور علی وہ ہے جو مالک تبدیل ہے، ہم میری بات سے باہر ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تم کبھی نجس ہوتے ہو تم کبھی پاک ہوتے ہو، اور خبردار کبھی نجس حالت میں میری مسجد میں نہ آنا، اس لیے دروازے بند کروائے، اور میں اور علی مالک کے تقریر ہے، ہم پہ اجازت داری نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہو تم کہ علی کا دروازہ اس لیے میں نے کھلا رکھا کہ چچا زاد بھائی ہے اس لیے کھلا رکھا، کہ داماد ہے اس لیے کھلا رکھا، کہ مجھے علی سے محبت ہے اس لیے کھلا رکھا، کہ میں نے خود علی کو بولا نانا ہرگز نہیں، واللہ ما سبقت بابا وما فتحت بابا، مجھے اللہ کی قسم ہے نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کیا ہے نہ میں نے کسی کا دروازہ کھولا ہے، اس کا بند کر دیا اس کا اللہ نے بند کر دیا، اس کا کھولا رکھا اس کا اللہ نے کھولا رکھا۔ کہ میں جس جملے کے لیے میں آپ کو رحمت دینا چاہتا تھا، جب یہاں تک بات آ گئی تو جنہیں لوگوں نے روشن دان شہر علم کا بنایا وہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، آج بات کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے راہ ہے دروازے بند کر دو، تو اللہ کے حبیب ہم نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے ہیں، اللہ کے حبیب آپ کا دروازہ کھلا ہے یا علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، روزہ کھلا رکھا تو کھلا رکھا، اپنا رکھا تو رکھا، علی کا رکھا تو رکھا، اللہ نے کھولا تو کھولا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک تھوڑی سی اجازت دیجیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ مولا یہ جو میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا ہے نا، مجھے اجازت دیجیے اس میں چھوٹا سا سراخ کروں، کیا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے یہ جب آپ مسجد میں آئے میں دیکھ سکوں، جب جائیں تو دیکھ سکوں، آ سکوں، چھوٹا سا سراخ کرنے دیجیے، یہ کہنا تھا کائنات کے رسول نے فرمایا اللہ لا مثلا سکو بالعبرہ، خدا کی قسم مجھے سوئی کے ایک بیٹے کے برابر بھی سراخ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا آپ نے جو کہو اسے اپنے گھر کے دروازے میں سوئی کے لڑکے کے برابر سراخ کرنے کی اجازت نہ ہو، وہ شہر علم کا نوجوان کیسے اگر یہ بھائی بھی نعرہ لگاتا ہے اس کا جواب دینا بھی ثواب رکھتا ہے، مل کے نعرے کا جواب دیا دیجیے، نعرہ حیدری۔ میری بات بہت نہیں ہے، جو فضائل اللہ نے علی کو عطا کیا وہ کسی کو بھی عطا ناراض بیٹھے ہو
مولا سلامت رکھے. اتنے فضائل کسی کو نہیں. اور جو علی کو دل سے نہیں مانتے انہوں نے جب فضائل لکھے تو جملہ دیا کہ سب سے زیادہ سرکار علی کے فضائل لکھے. اور اجازت دیجیے کہ حدیث آ گئی ہے ذہن میں, اجازت دے سناتا چلا. اور اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود, بڑے نامور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں تھے. کب؟ ظہر کے وقت, نماز ظہر کا وقت تھا. ہم مسجد نبوی میں تھے, نماز کا وقت تھا اور اذان ہوئی, اقامت ہوئی. سرکار خطبی مرتبہ جو ہے وہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے, نماز شروع. ہم اصحاب کرام رسالت امام کے پیچھے. توجہ چاہ رہا ہوں, اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ چال کون کون سکتا ہے. پہلی رکعت کا رکوع تھا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے رسول نے اتنا لمبا کیا, اتنا لمبا کیا, اتنا لمبا کیا کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ یا تو رسول سو گئے ہیں یا نماز بھول گئے. نہیں آپ نے توجہ ہی نہیں کی. یا تو رسول سو گئے ہیں یا نماز بھول گئے ہیں. اور قبلہ نبی کو اپنے جیسا اگر سمجھا جائے ایسے مسائل ہو جائے گا. یا سو گئے ہیں یا بھولے. بڑا لمبا رکوع کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, بڑا لمبا رکوع کیا, لمبا رکوع. توجہ چاہ رہا ہوں. جب لمبا رکوع کیا کافی دیر کے بعد حضور نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. ظہر کی نماز کتنے رکعت ہوتی ہے؟ سارے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, 4 رکعت ہوتی ہے. ظہر کی نماز کی 4 رکعت ہوتی ہے. پہلی رکعت کا رکوع لمبا کیا رسول نے, بہت لمبا. آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا, ویسے بھی پڑھتے ہیں, کبھی لمبا رکوع کر کے دیکھیے حالت کیا ہوتی ہے. بس یہی حالت ہی پیچھے کھڑے اصحاب کرام کی. لمبا رکوع کیا رسول نے. عبداللہ بن مسعود فرماتے جب بہت لمبا رکوع ہو گیا تو بڑی دیر کے بعد رسول نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. کھڑے ہوئے, باقی نماز جلدی جلدی پڑھا. جو چاہو پہلی رکعت کا رکوع لمبا, باقی نماز جلدی جلدی پڑھا دیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب نماز تمام ہوئی نا, نماز تمام ہوئی تو آپ جانتے ہیں جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے مولانا جو خطیب ہیں پیش نماز ہیں انہوں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہو تو اپنے ہی مصیبت پہ آپ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جائے. ایسے ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب رسول نے جلدی جلدی نماز کو ختم کیا نا اور چہرہ انور ہماری طرف پھیرا تو وہ خوشی سے یوں دمک رہا تھا جیسے چودھری کا چاند ستاروں کے ایسے محسوس ہو رہا تھا چودھری کا چاند ستاروں کے جھلمٹ میں ایسے چمک رہا تھا خوشی. اور جیسے ہی رسول ہماری طرف منہ کر کے دو چالو ہو کے بیٹھے تو چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ مسجد نبوی نور مصطفیٰ سے پر ہو گیا. سب لوگوں نے غور نہیں کیا بھائی, دن کا وقت ہے, ظہر کا وقت ہے, سورج جس وقت نہار پہ ہوتا ہے. قبلہ رسول کے چہرے کے نور سے دوپہر کے وقت مسجد نبوی منور ہو گئے. تو پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے چہرے کا نور سورج کی روشنی کو بھی مان کر دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ وہ تو اچھے سرمانے ہوتا ہے. اب رسول کہتے ہیں ہماری طرف چہرہ کر کے بیٹھے, خوشی سے چہرہ چمک رہا تھا اور چہرے کے نور سے مسجد نبوی منور تھا. توجہ آپ مولا میں طرف رکھیے گا. اور اب رسول نے پہلی صف کے ایک ایک نمازی کو دیکھنا شروع کیا. توجہ, پھر دوسری صف کے, پھر تیسری صف کے, پھر چوتھی صف کے, ساری صفوں کو دیکھنے کے بعد رسول نے جملہ فرمایا وما لیا ان لا ارى اخي وابن عمي علي بن ابي طالب. یہ کیا ہو گیا ہے, مجھے علی نظر نہیں آ رہا. توجہ سارو, کیا ہو گیا؟ آپ کے درود پڑھنے سے مجھے احساس ہو گیا بہت تھک گئے ہیں آپ. سلامت رہیے.
ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا وما لنا عنا علی اخی ابن امی علی ابن ابی طالب، کیا ہو گیا؟ مجھے علی کیوں نظر نہیں آتا؟ آواز یا علی علی کی طرف مجمع کی آخر سے آواز لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں یہاں ہوں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ صاحب کتاب نے لکھا رسول نے فرمایا علی اتنا پیچھے کیا کر رہے ہو، میرے قریب آؤ، جیسے کہنا میرے قریب آؤ۔ رسول علی اصحاب کی گردنوں پہ قدم رکھتے ہوئے مصطفیٰ کے سامنے آئے۔ محاورہ ہے، فزیکلی ایسے نہیں ہوتا، یہ محاورہ ہے کہ جب تھوڑوں کو چیر کی نشان آگے جب وہ کہتے ہیں گردنوں پہ پاؤں رکھو، یہ محاورہ ہے۔ علی سامنے آگے رسالت جس بات کے لیے میں آپ کو اتنی ساری زحمت دے کے لایا ہوں، فرمایا یا علی جب بھی تو نماز پڑھتا ہے مسجد میں اور باجوان پڑھتا ہے تو ہمیشہ میرے پیچھے پہلی صف میں ہوتا ہے، یہ علی آج آخری صف میں کیسے کیا؟ یاد رہے ہو آج آخری صف میں کیسے؟ علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ تھا مجھے کرنا تھی تسبیح وضو، میں اپنے گھر گیا اور آواز دی یا حسن یا حسین یا فضا، اے حسن اے حسین اے فضا مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے۔ علی فرماتے ابھی میری آواز ان تک نہیں پہنچی تھی کہ میرے پیچھے سے آواز ہے یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی تیرے وضو کا پانی تو یہاں رکھا ہے، تیرے وضو کا پانی یہاں رکھا ہے۔ علی فرماتے میں نے پلٹ کے دیکھا ایک سونے کا تاج تھا، اس پہ ایک ابریق آفتابہ جسے لوٹا کہتے ہیں پنجابی میں وہ رکھا تھا، اس کے اوپر ایک رومال تھا۔ علی فرماتے میں نے رومال اٹھایا اپنے کندھے پہ رکھا، دیکھا اس آفتابے میں پانی تھا۔ علی فرماتے میں نے یوں ہاتھ آگے کیے، آفتابہ خود بلند ہوا، پانی میرے ہاتھوں پہ آنے لگا، میں وضو کرنے لگا، جب وضو کر لگا تو رومال جو تھا میں نے اس آفتابے کو رکھا اس سونے کے تخت میں کہ میرے سامنے سے وہ تخت بھی غائب ہو گیا، وہ آفتابہ بھی غائب ہو گیا، وہ رومال بھی غائب ہو گیا، اور میں سوچتا رہا یہ آفتابہ کیسا تھا، یہ پانی کیسا تھا، یہ تخت کیسا تھا، یہ رومال کیسا تھا، یہ سننا تھا۔ رسول مسکرا پڑے، فرمایا یا علی وہ تخت جنت سے تھا، وہ پانی سلسبیل سے تھا، وہ رومال فردوس اعلیٰ سے تھا، جبریل تجھے وضو کرا رہا تھا، میکائیل تجھے رومال پیش کر رہا تھا، اور یہ کہہ کے کائنات کے رسول نے قسم اٹھائی، فرمایا یا علی والذی بیدہ نفسی، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضۂ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تجھے جبریل وضو کرا رہا تھا، میکائیل رومال پیش کر رہا تھا، اور یہ اسرافیل تھا جو میرا گلا دبائے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا اے مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے جب تک علی جوار میں شامل نہ ہو رکوع سے سادہ اٹھاؤ۔ امام ہے سو کے نہیں جاگ کے، بے شک کتنا ٹائم ہو جائے یہ پنجتن کو آپ کی پاک مسئلے کا علی حق کے امام ہیں، محمد پاک زمین و آسمان کے سب چیزوں کے سلطان ہیں، صبح کے ساتھ دل بولا دل بولا جگر بولا زمین بولی فلک بولا تیرا مولا میرا مولا ارے بھائی مام مکے رولا دم دم ہر پل ہر گھڑی ہر گلی یہ جبرائیل تھا جو تجھے وضو کرا رہا تھا، سلامت رہے، یہ میکائیل تھا جو تجھے رومال پیش کر رہا تھا، اور یہ اسرافیل تھا جو میرا کندھا دبائے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب اللہ فرما رہا ہے جب تک علی جماعت میں شامل نہ ہو جائے رکوع سے سر نہ اٹھانا۔ اور یہ کہہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا فَيَلُومُونِ النَّاسُ بِحُبِّكَ يَا عَلِي، یہ لوگ مجھے تیری محبت کی وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ بھول گیا تھا، مصطفیٰ سو گیا تھا، یہ میں تیری محبت کی وجہ سے مجھ پہ الزام لگاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں علی کیا کرو، اللہ تعالیٰ والملائکہ والعرش یحبونک، علی صرف میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، اللہ و آسمانوں کے فرشتے بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔
جائیں گی, بہت وقت ہو گیا. صرف ایک جملے کی مجھے اجازت دینا, میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا کچھ موضوع آپ تک پہنچ جائے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے, مجھے اس کی پرواہ. فسوف یأتی اللہ بقوم, کیونکہ اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ بولے اس سے محبت کرتا ہو. اچھا عجیب بات ہے, آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, سوچ کے بول رہے ہیں, کرتے ہیں محبت اللہ سے, کرتے ہیں, مجھے کیا پتا. میری بات سمجھ میں آئی کیا کہتا بھائی, یہ دعویٰ ہے نا آپ کا اور محبت کا تعلق ہوتا ہے دل سے. میں تو آپ کے دل کی جانتا ہی نہیں, مجھے کیا پتا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو. آپ کو نہیں پتا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, نہیں پتا. اچھا یہ دعویٰ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو رد کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے, اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا. کوئی دلیل نہیں ہے نا. تو قبلہ کوئی بھی دعویٰ کر دے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اسے آپ سارے بول رہے پروردگار کوئی تو قانون دے, کوئی تو اصول دے, ہمیں بھی پتہ چلے. دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے, تو اس سے محبت کرتا ہے. اللہ کوئی تو قانون دے, کوئی تو قانون دے کہ ہمیں پتہ چلے واقعی یہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو بھی اس سے محبت کرتا ہے. پر میں نہیں بتاؤں گا, میرا رسول تمہیں بتائے گا. دربار رسالت کے حاضر میں اللہ کے حبیب, یہ اللہ نے قرآن کی آیت کہی ہے کہ جو کچھ ایسی قوم کو لاؤں گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ کے حبیب ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے, ہمیں تو بتائیے, کوئی تو نشانی دیجیے, کوئی تو اصول بتائیے, کوئی تو قانون بتائیے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کس سے اللہ محبت کرتا ہے اور کون اللہ سے محبت کرتا ہے. آواز رسول آئی دیکھو, صرف بتاؤں گا نہیں, تمہیں دکھا کے بھی جاؤں گا, صرف بتاؤں گا نہیں, دکھا کے بھی جاؤں گا. تو اللہ کے حبیب دکھائیے, بیٹھو انتظار کرو, انتظار کرتے رہے. رسول کی محفل میں کرتے 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 رسول کے ساتھ خیبر میں آ گئے. یہاں آ کے صرف ہم نے انتظار نہیں کیا, 39 دن مصطفیٰ بھی انتظار کرتے رہے کہ کوئی تو ایسا نکل آئے جو اللہ سے محبت کرتا ہو, اللہ اس سے محبت کرتا ہو. جب 39 دن میں کوئی نہ نکل پایا تو رسول کو کہنا پڑ گیا لو تینا رایت آگدان رجل کنانا زینب اللہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. یاد رکھنا, اب میں کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, جو کردار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, اللہ اس کے رسول کا محب بھی ہوگا, محبوب بھی ہوگا. تو دنیا یاد رکھے جسے خیبر میں علم ملا صرف وہی تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا, اللہ اس سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول علی سے محبت کرتا ہے. اور جتنے فضائل اللہ اور رسول نے علی کے سنائے کسی نے نہیں سنائے. رسول نے کبھی کہا یا علی لہم کا لہمی دمو کا دمی روح کا روحی, یا علی انت اخی انت وارثی انت خلیفتی من بعدی. مزے کی بات کہوں, رسول کہتے رہے علی تو میرا بھائی ہے, لیکن علی کہتے رہے انا عبد من امیر. بھائی یہ صرف احترام رسالت تھا, صرف احترام رسالت, ورنہ بھائی تھے. رسول کی زندگی میں علی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی ہوں. ہاں رسول کی دنیا سے جانے کے بعد علی نے ضرور کہا دنیا والوں انا اخو رسول اللہ, میں رسول کا بھائی ہوں, لیکن احترام رسالت یہ تھا کہ رسول کی زندگی میں علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں. رسول کہتے رہے علی تو میرا بھائی ہے, علی کہتے رہے میں آپ کا غلام ہوں. قبلہ
آگے بڑھا. اپنے دور کا محمد کہتا رہا عباس تو میرا بھائی ہے. لیکن عباس نے کبھی نہیں کہا کہ مولا آپ میرے بھائی ہو، بس یہی کہتے رہے مولا میں تو آپ کا مولا ہوں. اور خدا کی قسم ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر پہنچ جائے. دیکھیں کون عباس؟ حسین کی بہنوں کے پردوں کا محافظ، حسین کی یتیموں کا سہارا عباس. اور عزادارو مقتل کی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سکینہ جو حسین کے سینے کا تعویذ ہے، جسے اپنے باپ سے بڑی محبت تھی، کربلا سے لے کے شام تک تماچے کھاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اور امام زمانہ ارشاد فرماتے میرا سلام ہو اس معصومہ یتیمہ پہ کہ کربلا سے لے کے شام تک جس کے رخساروں کا رنگ مسلسل تبدیل ہوتا ہے. اور خدا لعنت کرے سجد ابن قیس، یہ وہ ملعون تھا جس کے سن میں یہ تھا کہ کربلا سے لے کے شام تک جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے حسین کی یتیمہ کو تماچے مارے. اور جب بھی سکینہ کو تماچا لگا تو سکینہ نے نہ اکبر کو یاد کیا، نہ اور محمد کو یاد کیا، نہ اپنے بابا حسین کو یاد کیا. جب بھی تماچا لگا ایک ہی آواز دی چچا غازی اور ایک سکینہ تماچے کھا رہے. اللہ بس ایک جملہ مولا کی غربت کا. عباس کہتے مولا اگر لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت ہے. عباس کیسے دوں، تو میری فوج کا علم بردار ہے. ناظرہ یمین و شمالا، عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. لوگ کہتے مولا تیری وہ فوج کہاں جس کا عباس علم بردار ہے؟ میری فوج حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہی ہے. کہ نہیں عباس جب تک میرے علم کا پریرا ہوا میں لہرا رہا ہے میرے بچوں کو اٹھا رہا ہے. کہ نہیں مولا زندگی سے جی تنگ آ گیا. کہ اچھا عباس اگر جانا چاہتے ہو نا تو مشق سکینہ ساتھ لیتے جاؤ. عباس نے مشق سکینہ کو پہنا، ایک خیمے کے دروازے پہ آئے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ لیتے علی کی بیٹی مہمان غلام کا آخری سلام. عزادارو سیدہ نے سر سے لے کے پاؤں تک جناب عباس کو دیکھا. ایک جملہ کہا آقا زادی نے عجیب حسرت تھی سیدہ کے لہجے میں. کہتے ہیں عباس تجھے بھی اجازت مل گئی؟ کہا آقا زادی سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا. جب میرا سکینہ نے مشکیزہ پہنا دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ٹیم کے سیدہ کھڑی ہوئی، خیمے کے در پہ آئیں، عباس کو دونوں شانوں سے تھاما، خیمے کے درمیان میں لائیں. پہلے دایا بازو چوما پھر بایا بازو چوما. سن کے فرماتی عباس مجھے کربلا اسی لیے لے آئے ہیں. اور یہ کہہ کے سیدہ نے ایک جملہ کہا عباس مجھے ایک وقت یاد آ گیا. اور میں آقا زادی کون سا وقت؟ ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا تھا زینب تیرے سر سے چادر اتاری جائے گی، زینب تیرے ہاتھ سے گردن باندھے جائے گے، زینب تجھے بازاروں میں چھڑایا جائے گا، زینب تجھے درباروں میں لے جایا جائے گا. اور میں سوچتی رہی اس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کی ضرورت ہے اس کی چادر اتارے. لیکن عباس ہم سمجھ گئی میری چادر نہیں بچوڑی. بس حضرت ایک جملے کی مجھے اور اجازت دینا. چلے عباس میدان کربلا میں آئے، گھوڑا دریا پہ ڈالا، مشق سکینہ کو پر کیا جو گھر سے زہرا کو فرصہ دینے کی نیت سے آئے ہو. جیسے مشق سکینہ کو پر کیا نا اور دریا سے نکلے، عمر ساتھ کی آواز ہے خبردار یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے. اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی فوج سے مکی آئی. عباس ایک وقت میں 3 کام کر رہے تھے، مشق سکینہ کو بھی سنبھال رہے تھے، علم کو بھی سنبھال رہے تھے اور نیزے سے رسہ بھی خالی کرا رہے تھے. کہ کسی ملعون نے آ کے دایاں بازو پہ وار کیا، عباس کا دائنا بازو قلم ہوا، مشق سکینہ کو بائیں بازو پہ ڈالا، اس ملعون نے پھر وار کیا، عباس کا پہنا بازو قلم ہوا، مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا. گھوڑے کو ایک پیڑ ہے، گھوڑا جلدی چل پانی خیموں میں پہنچ جائے. اور آزادارو یہ سب مقصد کا منتر ادھر خیموں کے بعد پیسا سکینہ کو یہ کھڑی ہے. سکینہ چچا کی جنگ دیکھ رہی تھی، اب جو چچا کا لب دائیں بائیں جھکتے دیکھا نا آواز دے کہتی اما فضا میرے چچا کا لب دائیں بائیں
عباس کے